جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط۔ پچھلے دنوں فارن افیئرس اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے ہماری نیشنل اسمبلی کی، اس کا ایک اجلاس ہوا، اور اس میں فارن پالیسی کے جو مختلف ایشوز ہیں ان پہ بات چیت ہوئی، اور پرانے جو ریٹائرڈ آفیشلز ہیں فارن ڈپلومیٹس ان کو بھی بلایا گیا، ان سے بھی مختلف موضوعات پہ ایشوز پہ بریفنگ لی گئی۔ اور اس کے بعد کل پھر ہم نے دیکھا ہمارے وزیر خارجہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اس پہ بڑے واضح انداز میں کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو پاکستان کی پوزیشن ہے ویزاوی بھارت وہ برقرار ہے۔ ہم بھارت سے کوئی انگیجمنٹ نہیں کرنا چاہتے جب تک بھارت اپنی جو پوزیشن ہے اس کو ری وزٹ نہ کرے، اور جو 4 اگست 2019 کو صورتحال تھی اس کو بحال نہ کرے۔ اب بھارت کا میڈیا بڑا زبردست ہے، ہم جانتے ہیں جس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو میں آج کچھ دیکھ رہا تھا کچھ میڈیا ہاؤسز کی رپورٹس، تو یہاں وہ یہ ہیڈنگ دیتے ہیں کہ جی، مثال کے طور پر جو ذہن میں ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ آپ دیکھ لیجئے کہ جی پاکستان تو ڈیسپریٹ ہے بھارت کے ساتھ انگیج کرنے کا، اور فارن افیئرس کمیٹی جو ہے اس نے حکومت کو بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا ہے کہ وہ جو ہے بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کا پروسیس شروع کریں۔ پاکستان جو ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے تھے ریلیشنز، ان کو واپس ہائی کمشنر لیول پہ لے آئیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہیں، اور چونکہ ہماری حکومت کی جانب سے بھی بڑی واضح پوزیشن ہے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب کیونکہ میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ بھارت کی خواہش ہے کہ پاکستان کسی طور ان سے کوئی ریکویسٹ کرے کوئی انگیجمنٹ کی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ انگیج کرے تاکہ دنیا بھر کو یہ بتا سکے کہ جی اب ہماری ٹاکس شروع ہو گئی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹ شروع کر دی ہے، اور اب جموں اور کشمیر کا تنازع بھی جو ہے وہ اب اتنا ریلیونٹ نہیں رہا، کیونکہ پاکستان نے بائی انگیجنگ ود انڈیا وہ بھی ہم نے ایک لحاظ سے امپلیسٹلی ایکسیپٹ کر ہی لیا ہے نیا اسٹیٹس کو جو بھی ہے۔ تو یہ بھارت کی خواہش تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ملاقات ہونے جا رہی تھی گوا میں، تو اس سے پہلے بھی بھارت کی جانب سے ایک افواہ اڑائی گئی کہ جی خاص طور پہ جو راجوری میں جو واقعہ ہوا شاید 20 اپریل کو، تو اس کے بعد وہاں سے خبر نکالی گئی کہ جی بھارت نے تو انکار کر دیا اور پاکستان کی جو ریکویسٹ تھی اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، حالانکہ پاکستان نے کوئی ریکویسٹ کی ہی نہیں تھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایکچولی بھارت نے یہاں اپنے ہائی کمیشن کے تھرو ایک انفارمل ایک سجیشن ضرور دی تھی کہ اگر پاکستان چاہے تو ایک بائی لیٹرل میٹنگ ہو سکتی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو فارن منسٹرز کی ملاقات تھی اس کے مارجنس میں، لیکن چونکہ پاکستان اس وقت انٹرسٹڈ نہیں تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کا، تو بھارت نے پھر وہی کیا کہ جی ٹاکس اینڈ ٹیرر کین ناٹ گو ٹوگیدر۔ پھر ہمارے فارن منسٹر گئے وہاں، جو بھی حالات رہے وہ ہم سب نے دیکھے، اور جس طریقے سے پھر بھارت کے وزیر خارجہ نے جس زبان کا استعمال کیا یا جو رویہ انہوں نے اختیار کیا وہ بھی آبویسلی ایک ہوسٹ کو زیب نہیں دیتا۔ تو اب یہ ایک لحاظ سے ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان تو مرا جا رہا ہے بھارت کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ اب کوئی اس کو فیس سیور مل جائے تاکہ وہ بھارت نیو دہلی میں اپنا ہائی کمشنر بھجوا سکیں۔ میں پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ اس وقت شاید بھارت تو چاہے کہ ایک ملاقات ہو جائے، لیکن وہ ابھی سبسٹینٹیو انگیجمنٹ آپ کے ساتھ نہیں کرے گا، کیونکہ بھارت میں اگلے سال انتخابات ہو رہے ہیں، اور جو اس وقت صورتحال انتخابات کی بن رہی ہے اس میں بی جے پی کو جو خاص طور پہ ہندی بیلٹ ہے وہاں پہ اس کو ہندو ووٹ چاہیے، کیونکہ ابھی کرناٹکا میں ہم نے دیکھا، ہماچل پردیش میں ہم نے دیکھا بی جے پی کو بڑی سخت شکست وہاں پہ ہوئی۔ تو ابھی اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا اقدام نہ لے جس سے یہ محسوس ہو کہ پاکستان کی طرف نرمی دکھا رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں۔
تو اگلے سال کے انتخابات سے پہلے تو یہ ممکن نہیں ہے، گو کہ اس سال بھی بہت سی اسٹیٹس میں ایک اہم، راجستھان میں مثال کے طور پر انتخابات ہو رہے ہیں، تو کچھ اہم اسٹیٹس میں انتخابات ہونے بھی جا رہے ہیں، لیکن آبویسلی بی جے پی کی جو نظر ان اسٹیٹس میں ہے وہاں لوک سبھا کے الیکشنز میں بھی ہے۔ تو میں ابھی بھی نہیں سمجھتا کہ جو بھارت جنتا پارٹی ہے، پرائم منسٹر مودی ہیں، وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ گو کہ ملاقات کے لیے تو تیار ہیں، ایک ملاقات ہو جائے، جو جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ واپس ہائی کمشنر لیول پہ آ جائیں، چھوٹی موٹی چیزیں بھی چل پڑیں، لیکن وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے یہ محسوس ہو کہ پاکستان بھارت کی جانب سے پہل کی گئی ہے یا بھارت نے کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے۔ اسی لیے جو کرکٹنگ ٹائز ہیں اس وقت ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ہائیبرڈ ایک فارمولا پیش کیا گیا تھا، میرا نہیں خیال کہ بھارت اس پہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح آگے چلتی ہیں، کیونکہ بی جے پی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنا اینٹی پاکستان اسٹانس جو ہے وہ برقرار رکھے، اور پھر یہاں بھی پاکستان میں بھی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ بھی تیار ہیں اس وقت، ہمارے ہاں بھی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر یہ نئی حکومت کو فیصلے کرنے دیجیے کہ وہ کس طرح ان تمام معاملات کو دیکھتی ہے، وہ ری وزٹ کر سکتے ہیں، ایک ریکیلیبریٹ کر سکتے ہیں ایک نئی پالیسی کے ساتھ اگر وہ آنا چاہیں، تو وہ ان پہ ڈیپینڈ کرے گا، ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ، فل مینڈیٹ کے ساتھ جب ہماری اسمبلی بھی ہوگی۔ ابھی تو دیکھیے نا بہت سے ممبران ہیں وہ اسمبلی میں ہیں ہی نہیں، تو اس وقت پاکستان کے اگر بات کی جائے تو ہم بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنی پالیسی کو تبدیل کریں، اور ہمیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ ہم وی آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ فار دیٹ میٹر، اور وی شوڈ پرسویئر ود آر پالیسی، جو بھی ہم نے ایک اسٹانس لیا 5 اگست 2019 کو، کیونکہ اس وقت اس کو تبدیل کرنا ہمارے لیے جو ہمارے ایک اصولی موقف ہے جموں اور کشمیر کے، اس کو کمپرومائز کرے گا، اور اگر ہم بھارت کے ساتھ یوں ہی انگیجمنٹ کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو بہت ہی زیادتی ہوگی۔ میں تو صرف اب یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے کشمیر کا معاملہ ڈسکس ہونا چاہیے اور اس کو طے ہونا چاہیے، وہ چاہے بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے، فرنٹ چینل پہ ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، لیکن بھارت کو اب یہ کمٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ ہم نے اس تنازع کو حل کرنا ہے، کیونکہ یہی بنیادی وجہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک عدم عدم اعتماد کی جو صورتحال ہے یا ہاسٹیلیٹی کی جو صورتحال ہے، اس کی بنیادی وجہ جموں اور کشمیر کا تنازع ہے۔ اس کو آپ حل کر لیجئے تو باقی کچھ نہیں رہتا، باقی تو تمام چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ تو ہم حل کر لیں گے۔ کہ میں نے سوچا کہ جو بھارت میں اس وقت پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرور آگاہ کرو۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔